میرے دوستو، قرآن پاک ایک ایسی صورت جس پہ آپ غور کریں تو یہ انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر انسان فقط صرف ایک صورت پہ غور کر لے تو انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ قرآن پاک کی ایسی صورت جس پہ پروردگار نے وقت کی قسم کھائی اور انسانوں سے کیا بات کہی، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ انسانوں سے فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی اور کیا کہا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ بڑی حیران کن بات نہیں ہے؟ یعنی خالق نے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے، وقت کی قسم کھا کے کہا کہ انسان گھاٹے میں، نقصان میں ہے۔ پروردگار، ہم تو خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، دولت کما کے، شہرت کما کے، طاقت حاصل کر کے ہم تو خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو۔ کتنی بڑی بات ہے! زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم اپنی اگر زندگی کو دیکھیں تو اس زندگی میں دنیا ہے لیکن اللہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانوں، میں نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ تم اس دنیا میں میرا ذکر کرو، میری عبادت کرو۔ لیکن آج دیکھیں تو ہمارے پاس دنیا ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم پیسوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، شام کو گھر واپس آتے ہیں تو اپنے دوستوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور جب رات کی تنہائی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، وقت تیزی سے سلپ ہوتا جا رہا ہے، اور آخر کار ایک ایسا وقت آئے گا جب سانسیں مشکل ہو جائیں گی، بڑھاپا شروع ہو جائے گا، جوانی کا زور ختم ہو جائے گا، عقل رکنے لگ جائے گی، زبان کے الفاظ کمزور ہونے لگ جائیں گے۔ تب لگے گا کہ اب وقت آ چکا ہے جب اس کی عدالت میں جانا ہے، تو جب پیچھے دیکھیں گے تو ہمارے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، قسم ہے وقت کی، انسان گھاٹے میں، نقصان میں، کیونکہ انسان تم وقت ضائع کر رہے ہو، تم وقت تیزی سے ضائع کر رہے ہو، تمہیں خبر ہی نہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ تمہارے پاس دولت ہے، شہرت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن تمہارے پاس اللہ نہیں ہے، دین اسلام کی محبت نہیں ہے، تو تم گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو۔ پھر پروردگار نے فرمایا ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑے کامیاب ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کہا کامیاب تو صرف وہی ہیں جو ایمان کے راستے پر چلتے ہیں، وہ بڑے کامیاب ہیں جو ایمان کے راستے پر چلتے ہیں اور اس کے ساتھ حق کی تلقین کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی حق کی طرف دعوت دیتے ہیں، حق کے راستے پر بلاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ جو الفاظ سے لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، گناہوں کی دعوت نہیں دیتے، حق کی دعوت دیتے ہیں، اور صبر والے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے کو قبول کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ صاف ظاہر ہے جب آپ حق کے راستے پر چلتے ہیں تو مشکلات تو آئیں گی، تو اللہ کے فیصلے پر وہ صبر کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ انتہائی کامیاب۔ ہم نے کبھی قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمائے۔ اگر ہم ایک لفظ بھی پڑھ لیں نا تو ہمارا جسم لرز جائے، اور اگر اس پہ غور کریں نا والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ آیت، یہ بات انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے کہ انسان گھاٹے میں، وقت کی قسم انسان تم گھاٹے میں ہو۔ تو خدارا وقت کی قدر کریں، وقت تیزی سے سلپ ہوتا جا رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا نا کہ یہ دنیا والے ابھی سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ کتنی گہری بات ہے! جیسے انسان ایسے نیند سے اچانک اٹھتا ہے نا تو آنکھ کھلتی ہے تو محسوس ہوتا ہے میں تو خواب میں تھا، یہ زندگی پہ خواب ہے، یوں موت آئے گی، اور جب دیکھو گے تو پیچھے کچھ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ دنیا کو حاصل کریں، لیکن دنیا کو خود پر اتنا غالب نہ ہونے دیں کہ اللہ کو بھی بھول جائیں، اس دنیا کو معبود نہ بنا لیں، اس دنیا کو خدا نہ بنا لیں، بلکہ دنیا کو رکھیں، لیکن سب سے پہلے اللہ ہو، دین اسلام، دنیا ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ اور ہم نے کیا کیا؟ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بلا دیا۔
تو قرآن پاک کے اس فیصلے کو یاد کریے گا تنہائی میں بیٹھ کر کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں وقت کی قسم انسان تم گھاٹے میں ہو، تم نقصان میں ہو، اور وہ وقت آنے والا ہے جب میں تم سے ذرے ذرے کا حساب لوں گا۔ سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔